بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ آن لائن لیکچر ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل، آئیڈیا کیا ہے، واٹ از آئیڈیا، دین واٹ از آئیڈیالوجی، دین واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، اینڈ کنسیپٹ اینڈ کوٹیشنز آف قائد اعظم اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈ پاکستان ہے، اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ ہو کریٹڈ اور کوائنڈ دی ورڈ پاکستان اینڈ وین؟ چودھری رحمت علی ایک شخصیت ہیں، چودھری رحمت علی۔ انہوں نے 1933 میں اپنی کتاب یا پمفلٹ ناؤ اور نیور میں سجیسٹ کیا تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں چودھری رحمت علی کوائنڈ دی ورڈ پاکستان۔ اب پاکستان سے بنتا کیا ہے؟ پاکستان میں 5 صوبے ہیں، جس میں گلگت بلتستان ہے، سرحد ہے یعنی NWFP جو کہ اب KPK ہے، صوبہ سندھ ہے، پنجاب ہے اور بلوچستان ہے۔ تو یہ پہلے کیا تھا پاکستان؟ پے سے پنجاب، الف سے افغانہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان۔ تو یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے 1930 میں دیا۔ علامہ اقبال ڈیلیورڈ an address in 1930 in الہ آباد which is the city of India۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب پیش کیا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں گے، جیسا کہ سر سید احمد خان نے ان کے بارے میں کیا کہا، قائد اعظم نے کیا کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا۔ لیکن یہاں ہمارا جو کنسیپٹ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اچھا، اب آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از آئیڈیالوجی؟ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دی سوشل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پروگرام آف اے موومنٹ دیٹ بیکمز اے کولیکٹیو آبجیکٹیو آف اے نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی۔ مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا معاشرتی، سیاسی اور مذہبی پروگرام جو کہ ایک قوم کا مجموعی مقصد بن جاتا ہے، ان کے مقاصد میں شمار ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ لیٹس ریپیٹ، دی سوشل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پروگرام آف اے موومنٹ دیٹ بیکمز اے کولیکٹیو آبجیکٹیو آف اے نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے مختلف فلاسفرز نے کیا کہا۔ سید علی عباس آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام ہیو سیم میننگ۔ ایکچولی آئیڈیالوجی آف پاکستان از دی پریکٹیکل شیپ آف دی ٹیچنگ آف اسلام۔ سو وی کین say that ideology of Pakistan is the name of implementation of Islamic principles on persons, on group and on government. So in the other hand, we can say that Pakistan is an ideological state and its ideology is based on Islam that guides the Muslims in all fields of life. Ideology of Pakistan basically means that Pakistan should be a state where the Muslims should have an opportunity to live according to the faith and creed on the Islamic principle۔ اس طرح یہ ہے نظریہ پاکستان۔ اچھا، اب ہم دو قومی نظریہ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان واز دی پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری۔ انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہی کنونسڈ دی گورنمنٹ دیٹ دیئر ور ایٹ لیسٹ 2 nations settled in the subcontinent. One of them was Muslims and the other was Hindus. According to him, the Muslims were a separate nation in every respect because their civilization, culture, language, customs, literature, religion and way of life
are different from those of the Hindus. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں رہتی تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ دونوں قومیں رسم و رواج، ثقافت، تہذیب اور روایات کے حوالے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایون کہ ایک قوم گائے کی پوجا کرتی ہے جبکہ دوسری قوم گائے کا گوشت کھاتی ہے۔ ایک قوم کے ہیروز دوسری قوم کے دشمن ہیں۔ تو اس طرح ان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ان کو دو الگ الگ ممالک میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تھا ٹو نیشن تھیوری، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سر سید احمد خان واز دی فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیوری۔ اچھا، اب ہم قائد اعظم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے گریٹ لیڈر آف دی مسلمس آف دی سب کانٹیننٹ۔ He started his political career in 1906 by joining the Indian National Congress. He was elected to the Legislative Council in 1909. He also joined the All India Muslim League in 1913. Now, he was member of both of the political parties, having disagreement with Gandhi of the issues of self-rule, complete freedom from the British on the using extra constitutional means. So, Jinnah ریزائن فرام دی کانگریس ان 1920۔ اچھا، قائد اعظم نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا 1906 میں۔ یہ 1906 وہی سال ہے جب آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا جہاں مسلم لیگ قائم کی گئی، اور یہ وہی سال ہے جب 1906 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی۔ اب 1913 یعنی 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی۔ اس طرح 1913 ٹو 1920، آئی ریپیٹ 1913 ٹو 1920، یہ 7 سال 7 ایئرز بنتے ہیں۔ 7 سال قائد اعظم محمد علی جناح دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سب کانٹیننٹ کی تھیں، کون سی؟ انڈین نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ، دونوں کے ممبر رہے۔ اس طرح انہوں نے 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن دے دیا اور پھر تاحیات آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں وجے لکشمی پنڈت لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی 200 ابوالکلام ہوتے، لیکن کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قائد اعظم کا ایک بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے، قول ہے ان کا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان came into being when the first Hindu became a Muslim. پاکستان came to being when the first Hindu became a Muslim. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت مرز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 712 عیسوی کی۔ جی، محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں ایک ہندو راجہ دہر کو شکست دی اور ملتان تک کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ یہ وہ نقشہ ہے جس کے ذریعے محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا۔ اس وقت یہ دیبل کہلاتا تھا، اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ملتان تک پہنچا اور سارے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ اس کا ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جب ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی خلیفہ کی، تو اس وقت ایک بحری جہاز جس میں مسلمان تاجر سوار تھے، وہ سری لنکا سے تجارت کر کے واپس عرب جا رہا تھا۔ تو راستے میں راجہ دہر نے ان کو روکا اور ان کے لوگوں نے مسلمان تاجروں کو گرفتار کر لیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ اس میں ایک تاجر جو ہے کسی طرح وہ خلیفہ وقت تک پہنچ گیا، اور اس طرح عراق کے گورنر کو حکم دیا گیا، حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سپہ سالار محمد بن قاسم کو بھیجا، اور جس نے لشکر کشی کی، راجہ دہر کو شکست دی اور مسلمان جو تاجر تھے یعنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرایا۔ لیکن محمد بن قاسم سے پہلے
کالی کٹ کی بندرگاہ، یا آپ یہاں پر کالی کٹ کی بندرگاہ ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان تاجر اور مسلمان صحابہ جو عرب سے یہاں پر ہجرت کر کے آئے تبلیغ کے لیے، وہ یہاں پہنچ چکے تھے، اور یہاں کہیں نہ کہیں اسلام کے اثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ تو یہ تب کی بات ہو رہی ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو تب ہی مارز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان came into being when the first Hindu became a Muslim۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح پاکستان کا نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا 1947 میں۔ تو یہ 712 عیسوی یا اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم نے اس میں کیا پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان اکارڈنگ ٹو قائد اعظم، جناح اے گریٹ لیڈر، فاؤنڈیشن آف مسلم نیشن ان انڈیا، پاکستان ایگزسٹڈ فار سینچریز، بیس آف ڈیموکریسی، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایم ٹو کریشن آف پاکستان اینڈ مسلم یونٹی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کی بک میں موجود ہیں، اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آف مسلم نیشن ان انڈیا۔ اچھا، انڈیا کیا ہے؟ انڈیا دراصل جو متحدہ ہندوستان تھا، جس میں تقریباً جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے یعنی 1947 سے پہلے، جس کے دور کو برٹش انڈین ایرا کہا جاتا ہے، برٹش انڈیا کہا جاتا ہے، یہاں پر پارٹیشن سے پہلے تقریباً 635 اسٹیٹس تھیں، 635 ریاستیں تھیں، جس میں راجا اور مہاراجا حکومت کرتے تھے، لیکن پارٹیشن کے بعد ان سب کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے انڈیا کا میپ ہے، یعنی سب کانٹیننٹ کا میپ ہے۔ اس کو ہندوستان بھی کہا جاتا تھا، سب کانٹیننٹ بھی کہا جاتا تھا اس حوالے سے، تو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو موجودہ انڈیا ہے اس میں 36 اسٹیٹس ہیں، 36 اسٹیٹس ہیں، اور اس کا کیپٹل ہے نیو دہلی۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں 36 اسٹیٹس ہیں اور کیپٹل اس کا ہے نیو دہلی۔ ٹھیک ہے، رقبے کے حوالے سے راجستھان سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے بعد مدھیہ پردیش، اور اس کے بعد مہاراشٹرا۔ تو انڈیا کے حوالے سے یعنی پہلے اس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قائد اعظم said that Pakistan came into being when the first Hindu became a Muslim. He used the term nation for the Muslims of India in February 1935 in Legislative Assembly. He said that the Muslims are a nation by every definition of the nation. They can adopt any means to promote and protect their spiritual, moral, economical, social, political, and cultural interest. So, we can say that Muslims are nation in the definition of nation. اس کے بعد کیا ہے؟ پاکستان ایگزسٹڈ فار اے سینچریز، کہ پاکستان تو کئی سالوں پہلے سے موجود تھا، جیسے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو تبھی مرز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ان ہز ایڈریس ان احمد آباد 1929 دسمبر 1940 قائد اعظم said that Pakistan existed for centuries and Northwest remain a homeland of Muslims. Independent states of Muslims should be established in these areas so that they might live according to the teaching of Islam. کہ پاکستان تو کئی دہائیوں پہلے موجود تھا۔ اور کیا ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیس آف ڈیموکریسی۔ On February 1942 he declared we should base our democracy on the principles and concepts of Islam. He also said Islam teaches equality, justice, and fairness to everyone. He further said, in reality, we had learned democracy 1300 years ago. 1400 years ago. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عہد نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ So when you talk about democracy, I doubt that you have not studied Islam. نیکسٹ اس میں پوائنٹ ہے ریلیشن آف پاکستان اینڈ اسلام، کہ پاکستان کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ پاکستان کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ قائد اعظم considered the Islamic system fully applicable.
He wanted to establish the system to the country on the basis of Quran. In the annual meeting of Muslim League at Karachi in 1943, he said, انہوں نے کہا, while clarifying the relation of Pakistan and Islam, what is that relation which has made Muslims a single body? What is the rock on which the structure of millat is distorted? What is the base which has secured the safety on the boat of his millat? The relation, the rock and base is the Holy Quran. انہوں نے کہا کہ ایسا کون سا رشتہ ہے جو کہ جس نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند اکٹھا کر رکھا ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت اسلامیہ کا سٹرکچر موجود ہے؟ وہ کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ موجود ہیں؟ اور ملت کی ایسی کون سی کشتی ہے جس کے جو کہ محفوظ ہے، جس کا لنگر جو ہے وہ محفوظ ہے؟ تو وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ کشتی، وہ تعلق، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. دی ریلیشن، راک اینڈ بیس از دی ہولی قرآن. اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ تمام افراد کی انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس طرح پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. انہوں نے کہا، while addressing the students in March 1944, قائد اعظم said, Islam is our guide and is a complete code of life. In his speech at Karachi in January 1948, principles of Islam are found on humanity. He said, Islam guides us in both the spheres, politics and economics. Basic principles of Islam are founded on human dignity, liberty and justice. Those who are propagating that there would be no constitution based on Islamic Shariat should know that Shariat law are still practicable today as they had been 1300 years ago, 14 years ago. So we can say that ideology of Pakistan, while explaining the ideology of Pakistan in 1946 at Islamia College Peshawar, Qaid Azam said, we do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could make experiment on Islamic principles. While addressing at Aligarh, he clarified the ideology of Pakistan in these words: what was the motive of demand for Pakistan and what was the reason of separate state of the Muslims? Why was the need felt to divide India? Reason is neither the narrow-mindedness of the Hindus nor tactics of the British. It is the fundamental demand of Islam. تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کا مطالبہ صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس کی وجہ ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ ہے یا ان کا منافقانہ رویہ ہے یا برٹش جو انگریز ہیں ان کا تشدد برا رویہ ہے یا مسلمانوں کا زوال ہے. تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کو دیکھا جا سکے، ان کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایم ٹو دی کریشن آف پاکستان، کے پاکستان کے بنانے کا مقصد اور بھی ہے. دی قائد اعظم سیڈ while addressing to the Pakistani officers in October 1947, our objective was to create such a state where we could live as free people, where our culture and civilization could flourish, and where Islamic concept of social justice can be implemented. So it is the aim to creation of Pakistan. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے بھی حاصل کیا جا رہا ہے جہاں منارٹیز کو فلی سیف گارڈ کیا جائے گا، امتیازات کو ختم کیا جائے گا اور ایک ایسا معاشی نظام لایا جا سکے گا جو صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا. تو اس کے علاوہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ کریشن آف پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان سے مطابقت رکھتی ہیں.
تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بک ہے آپ کے سامنے، یہ راؤ ذوالفقار علی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. جن اسٹوڈنٹس نے یہ کتاب نہیں لی وہ لے لیں اور یہاں سے یاد کریں. شکریہ.